بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو حرف جار کے متعلق کی پہچان بتانے جا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ حرف جار کا متعلق کون ہے، عبارت میں ہے یا نہیں ہے، یا اس حرف جار کو کس کے متعلق کرنا چاہیے۔ آ جائیے، ہم آپ کو سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلا ٹپ بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہے الاقرب فالاولا۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ حرف جار کے قریب جو بھی فعل ہو یا متعلق ہو تو ہم حرف جار کو اس کے متعلق کر دیں گے۔ دوسری بات اور دوسرا اصول اور دوسرا ٹپ جو کہ الاقرب فالاولا سے بھی زیادہ اولا ہے، مطلب یہ ہے کہ حرف جار کے ترجمے کے بعد جس کا ترجمہ آئے، یعنی حرف جار کا ترجمہ ہو، حرف جار کے ترجمے کے فوراً بعد جس کا ہم ترجمہ کریں گے تو سیدھی سی بات ہے وہ حرف جار اس کے متعلق ہو جائے گا۔ دیکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اب اللہ کا ترجمہ پر ہے، تو پر کے فوراً بعد ہم نے کس کا ترجمہ کیا؟ قادر کا۔ یہ قدیر کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ یہ قادر ترجمہ لے آئے ہم کس کا؟ قدیر کا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ جو حرف جار ہے یہ قدیر کے متعلق ہے جس کا ترجمہ ہو قادر ہے۔ دوسری مثال، تصوموا خیر لکم، تو تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب لام حرف جار ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لیے۔ تو اب اس لیے کے فوراً بعد ہم ترجمہ کر رہے ہیں بہتر کا، تو پتہ چلا کہ یہ لام جو ہے وہ خیر کے متعلق ہے، کیونکہ خیر اس میں تبدیل ہے اور اس میں تبدیل کے متعلق حرف جار کو کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری مثال سنیے، ضربت رجلا فاسقا بالیدی، یہاں پر یہ حرف جار استعمال ہوا ہے با۔ اب اس با کا متعلق فاسقن یا ضربت، تو الاقرب فالاولا کے تحت تو فاسقن ہونا چاہیے، اور اگر ہم معنی کا اعتبار کریں تو پھر دونوں بڑھ سکتے ہیں، ضربت بھی اور فاسقن بھی۔ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں نے فاسق آدمی کو ہاتھ سے مارا۔ اب دیکھو، ہاتھ سے میں جو با ہے، با کا ترجمہ کیا ہے؟ سے کے فوراً بعد ترجمہ کس کا کر رہے ہیں ہم؟ اس کا، مارنے کا۔ میں نے فاسق آدمی کو ہاتھ سے کے بعد کس کا ترجمہ ہے؟ مارا۔ تو مارا یہ اس کا ترجمہ ہے، تو پتہ چلا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے اور اس کے بعد فوراً اس کا ترجمہ آ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ با جو ہے وہ اس کے متعلق ہے۔ اگر ہم اس کو فاسقن کے متعلق بنانا چاہتے ہیں، اس با حرف جار کا متعلق اگر فاسقن ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے ہاتھ سے فسق کرنے والے آدمی کو مارا۔ دیکھیں، ہاتھ سے فسق، اب دیکھو اس کا ترجمہ جو سے ہے اس کے فوراً بعد کس کا آ رہا ہے؟ فسق کا، تو پتہ چلا کہ یہ با جو ہے نا وہ فسق کے متعلق ہے، اور اس با کا متعلق یہ ہے کیونکہ اس کے ترجمے کے فوراً بعد اس کا ترجمہ آ رہا ہے۔ تو یوں اگر آپ عبارتوں میں جو ہے وہ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، جہاں پر بھی جو ہے وہ حرف جار کا ترجمہ عبارت میں آپ کر رہے ہوں، اس کے بعد فوراً اس کا آپ ترجمہ کریں گے تو وہ حرف جر اس کے متعلق ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں علم دین، علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔